अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो ये कि आपको मालूम है कि तुर्की इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं। अफ़गान हुकूमत, जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। 3 राउंड हो चुके हुए हैं, लेकिन अब तक लग ऐसा रहा है कि शायद काबुल जो है वो पाकिस्तान और जो जो होस्ट हैं वहाँ पे इस्तांबुल में, उनकी बात सुनने को या मानने को तैयार नहीं है। वैसे लफ्जी तौर पर वो मानते हैं कि जो चीज़, जो मौक़िफ़ पाकिस्तान ने सामने रखा है वो सही है, लेकिन इस पर बाकायदा फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी वो राज़ी नहीं हो रहे। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, भारतीय मीडिया बड़ी दिलचस्प हरकतें कर रहा है। सलमान खान, जो कि एक इंडियन बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, उनके मुतल्लिक एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है और उसको एट्रीब्यूट किया गया है कि ये पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है, जिसमें सलमान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। और ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। वो बाद में उस पर भी बताएंगे कि उसको उसका जब वो जो एक नोटिफिकेशन निकाला है, जब उसका फोरेंसिक किया गया तो पता चला कि वो एक फेक नोटिफिकेशन अज खुद भारतीय लोगों ने तैयार किया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तानी हुकूमत पर लगा दिया। और पाकिस्तान के जो हुकूमत है उसने वाज़े तौर पर इस चीज़ को डिनाई भी किया है। और आखिर में बताएंगे कि सुहेल आफरीदी साहब की शायद चौथी या पांचवी कोशिश भी अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मिलने की नाकाम रही। तो नाज़रीन, पहले अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मामला, आपको बैकग्राउंड सारा मालूम है कि क्या मामलात हैं। पाकिस्तान काफ़ी सालों से ये कह रहा है कि अफ़गान सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है, फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की तरफ से, और जिसमें बेसिकली ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान बल्कि BLA को भी वहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। जो पिछले वीलॉग मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने इररेफ्यूटेबल एविडेंस जो है वो सामने रखा और होस्ट और मीडिएटर्स और गारंटर्स जो हैं उनके सामने रखा, और वो सब इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल सही है, लेकिन जो अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। ज़बानी कलामी वहाँ पर बैठकर मानते हैं कि जो चीज़ें पाकिस्तान ने सामने रखी हैं सही हैं, लेकिन उसके बाद फिर काबुल से बीच में फ़ोन आ जाता है। और ये ज़राए के हवाले से हमें पता चला है कि ड्यूरिंग द टॉक्स जो है टेलीफोन कॉल्स आ जाती हैं और उसके बाद वो उठ के जाते हैं और फिर वापस आकर अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं। मानते हैं कि जी जो पाकिस्तान कह रहा है कि अफ़गान तालिबान को, अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान तालिबान फोर्सेस को जो है वो बाकायदा तौर पर इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए, इनको एलिमिनेट करना चाहिए, लेकिन बाकायदा एग्रीमेंट में आने के लिए वो रिलक्टेंट हैं, वो मानते ही नहीं हैं। इसमें अभी तक नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिन से ये मामला चल रहा है, डायलॉग चल रहा है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। और पहला जो सेशन था वो तकरीबन 19 घंटे का था, फिर दूसरा जो राउंड हुआ वो 11 घंटे का, और तीसरा जो कि 28 तारीख को हुआ वो तकरीबन 18 घंटे का हुआ। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से यही कोशिश है कि दोबारा टेबल पर बैठा जाए। अब बड़ी दिलचस्पी बात है कि मौक़िफ़ बदल रहा है। जो अफ़गान तालिबान हुकूमत का जो मिशन है वहाँ पे इस्तांबुल में, जो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो हर थोड़ी देर बाद जब भी काबुल से फ़ोन आता है उसके बाद मौक़िफ़ बदल लेते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि ज़राए के हवाले से पाकिस्तान ने ये बात भी सामने रखी है कि जनाब ये इंडियन डिक्टेशन ले रहे हैं अफ़गान तालिबान। आपको याद होगा कि जब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया बॉर्डर एरियाज़ पर, उस दिन जो अफ़गान इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर है मुल्ला मुत्तकी साहब, वो दिल्ली में मौजूद थे। और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान ने उनका जवाब दिया और फिर उन्होंने हथियार डाल दिए, और उसके बाद फिर दोबारा अगले दिन जब शुरू हुआ तो फिर उनको वो सबक सिखाया कि उन्होंने मिन्नतें की कि जी बस अब जंग बंदी करें और मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ। फिर आपको मालूम है पहला राउंड हुआ था वो दोहा में हुआ था, और उसमें ये कहा गया था कि जो 48 आवर्स की सीज़ फायर है इसको एक्सटेंड किया जाए और मज़ीद मुज़ाकरात हों। और उसका फिर ये फॉलो अप में इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं और 3 दिन हो चुके हुए हैं, लेकिन एक हटदर्मी सी नज़र आ रही है अफ़गान तालिबान हुकूमत के अंदर कि मानते हुए भी कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो सही है, लेकिन
وہ باقاعدہ ایگریمنٹ کی شکل میں نہیں کرنے کو، کوئی لکھ کر دینے کو تیار نہیں ہے کہ جی ہم اتنے پیریڈ میں یہ فزیکل ایکشن لیں گے اور ان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کام کریں گے۔ اب بیسکلی بی ایل اے کے جو کمانڈرز ہیں ان کے آئی ڈی کارڈز بھی وہاں کے بنے ہوئے ہیں افغانستان کے، اور وہ وہاں پر ٹریننگ کیمپس ہیں ان کے، بی ایل اے کے، تحریک طالبان پاکستان کے، اور ان دونوں کو بیسکلی ہندوستان یعنی کہ را فنڈ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، لاجسٹکس دے رہا ہے، اور ان کی معاونت باقاعدہ طور پر ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور جس کا ایویڈنس پاکستان ان مذاکرات کی میز پر بھی رکھ چکا ہوا ہے۔ وہ زبانی مانتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم کریں گے، لیکن جب ہوسٹ جو میڈیٹرز ہیں وہ بھی ان پر افغان طالبان پر پریشر ڈالتے ہیں کہ جی آپ ایگریمنٹ کر لیں، ایک ٹائم فریم طے کر لیں کہ آپ یہ کس طرح یہ ایکشن کریں گے، باقاعدہ فزیکل آپ کو جو ہے ایکشن کرنا ہے، اس کے لیے یہ زبانی کلامی نہیں، آپ لکھ کر ایگریمنٹ کریں پاکستان کے ساتھ، اور جو گارنٹرز ہیں وہ اس پر سگنیچر کریں گے، ہوسٹ جو ہیں وہ سگنیچر کریں گے، لیکن وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بٹوین دا لائنز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو بھی ایز اے میڈیٹر یا ایز اے گارنٹر بیچ میں بٹھایا جائے۔ اب امریکہ کو، مارکو روبیو کو پاکستان ریکویسٹ کرے یا کسی اور کو ریکویسٹ کرے، پاکستان گورنمنٹ باقاعدہ امریکن گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرے، افغان طالبان حکومت باقاعدہ طور پر امریکن گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرے، اس میں کیا ٹائم ملے گا، کتنا ٹائم ان کو چاہیے ہوگا کہ وہ بھی آ کے بیٹھے ہیں، ایز اے گارنٹر بیٹھے ہیں یا ایز اے میڈیٹر۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ پاکستانی جو ہمارے ذرائع ہیں ان کو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک اور بہانہ ہے افغان طالبان کا، افغان حکومت کا، کابل کا، کہ وہ کسی نہ کسی طرح امریکہ کو بیچ میں بٹھائیں، اور پھر امریکہ سے یقیناً ان کو کیا ہے، وہ تو امریکہ جو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہمیں باگرام بیچ دو، اور اس پہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ ایز اے گارنٹر، ایز اے میڈیٹر امریکہ کو کیوں بٹھانا چاہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم اگر ان چیزوں پہ ایگری کرتے ہیں تو امریکہ ہمیں پیسہ دے۔ تو وہ پیسے کے لیے بیسکلی اور ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کر رہے ہیں کہ کسی طرح ایک پوائنٹ وہاں پر چلا جائے پاکستان بھی، اور کہ وہ امریکہ کو کہے کہ جناب اب آپ آ کر بیچ میں بیٹھیں اور یہ معاملات طے کروائیں۔ بیسکلی افغان طالبان حکومت کا انٹرسٹ جو ہے وہ پیسہ ہے، اور را کے لیے وہ کیوں اتنا کام کر رہے ہیں، انڈیا سے اتنی قربتیں کیوں بڑھا رہے ہیں، انڈیا سے ڈکٹیشن کیوں لے رہے ہیں؟ اگین بالکل صرف اور صرف پیسے کے لیے، ان کو پیسہ چاہیے، پیسہ ملے گا ان کو تو وہ خوش ہیں، اور دوسرا ساری پریشانیاں پاکستان کے لیے، جتنی پریشانیاں افغانستان پہ آئیں وہ ساری پاکستان نے اٹھائی ہیں، مہاجرین کی شکل میں، ان کو کھانا پینا واٹ ناٹ، جو کچھ ان کو چاہیے تھا وہ ان کو دیا گیا، لیکن پیسہ ان کو چاہیے تو وہ اگر ان کی ڈکٹیشن بھی لیں گے اور ان کے کہنے پہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں بھی کریں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ بی ایل اے اگر بلوچستان میں، بلکہ اب تو ان کا بی ایل اے کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ جی وہ پورے پاکستان میں انریسٹ کریٹ کریں گے، اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے لاہور میں بی ایل اے کے ایکٹیوسٹ پکڑے بھی گئے تھے، تو ان کا تو اب یہ موقف ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، اور کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ یقیناً بھارت کے کہنے پر، کیونکہ بھارت جو ہے وہ ابھی جو شکست اس نے کھائی ہے پاکستان کے ہاتھوں مئی کی جنگ میں، اس کے بعد بھارت ابھی تک تلملایا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جس طرح کے ابھی بھی بیانات آ رہے ہیں کہ جی کبھی بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور آج کل آپ کو معلوم بھی ہے کہ بارڈرز بھی ذرا ٹینس ہیں، تو یہ ایک سچویشن بھی ہے، لیکن اس کے باوجود افغان طالبان حکومت جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جنگ میں تقریباً حالت جنگ میں ہے، دوسری طرف آپ کی زمین پر تیار کردہ دہشت گرد پاکستان میں آ کر جو ہے وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ مانتے ہوئے بھی کہ جی یہ سب پاکستان کا جو موقف ہے صحیح ہے، ایک باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹ کرنے سے گریزاں ہیں، جس سے ان کی بدنیتی تو سامنے نظر آتی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ چوتھا راؤنڈ جس کو کہا جا رہا ہے کہ شاید فائنل راؤنڈ ہوگا، اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ اب کچھ دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ ناظرین، دوسری بڑی دلچسپ خبر یہ ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن بھارتی میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے، جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کا نوٹیفیکیشن ہے، جس میں بھارتی اداکار سلمان خان صاحب کو پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ڈکلیئر کر رہا ہے۔ اب اس کا جب فرینزک کیا گیا
تو پتہ چلا کہ وہ کسی بلوچ نے وہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اس طرح کا لیٹر بنا کر اپنے سوشل میڈیا پر ڈالا، اور اس کے بعد اس کو بھارتی میڈیا نے اٹھا لیا، اور لگتا ایسے ہے کہ یہ باقاعدہ بھارت نے ہی جو ہے وہ اے آئی کی مدد سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جو باقاعدہ نوٹیفیکیشن پاکستان نوٹیفیکیشنز نکالتا ہے۔ آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ بہت سارے دہشت گردوں کو جو بی ایل اے کے تھے ان کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا گیا کہ جی یہ کالعدم تنظیم کے دہشت گرد ہیں۔ اس نوٹیفیکیشن کے ورڈز یا کاپی یا اس طرح اس کو اٹھا کے کوشش کی گئی، ڈائری نمبر بھی لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ٹوٹلی فیک ہے۔ پاکستان کی حکومت نے واضح طور پر اس چیز سے انکار کیا ہے کہ پاکستان نے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا کہ جو کہ بھارتی اداکار جو سیلیبریٹی ہیں سلمان خان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے۔ تو یہ بھارت ایک دفعہ پھر شرارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بیسیکلی بھارتی مسلمانوں کو پاکستان کے خلاف کرنے کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی دیکھیں، کیونکہ سلمان خان ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان بالی ووڈ کے ایکٹر، اتنے بڑے ایکٹر ہیں، اور ان کو پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت بہت دفعہ اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہے، ابھی پھر بھی کر رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ سلمان خان سے ہے، کیونکہ ایکٹرز جو ہیں وہ نارملی باؤنڈریز کے نہیں ہوتے، ایکٹرز جو ہیں وہ پوری دنیا کے ہوتے ہیں اور ان کے فین کلب پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پاکستان نے کلیریفائی بھی کیا۔ لاسٹلی ناظرین، سہیل آفریدی صاحب نے آج پھر کوشش کی، ان کو آج پھر ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور اس ملاقات کرنے سے پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب اگر یہ ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو ہم باقاعدہ جو ہے وہ عدالت میں یہ درخواست دیں گے کہ کیونکہ یہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے اوپر وہ انہوں نے درخواست دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آج جب ان کو دوبارہ نہیں ملنے دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اناؤنس کیا کہ جی باقاعدہ طور پر ایک جو پٹیشن ڈالی جائے گی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، کیونکہ کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ جی سہیل آفریدی صاحب کو ملنے دیا جائے، لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم باقاعدہ طور پر، انہوں نے اپنے وکلا کی ٹیم کو کہا کہ ایک پٹیشن ڈالی جائے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، اور تاکہ ان کی ملاقات ہو سکے۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو پیغام بھجوایا ہے کہ جناب آپ اپنی کابینہ بنائیں، اور اس کے بعد یہ معاملات جو ہے یہ یقیناً چلتے رہیں گے۔ اور پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 3 انہوں نے جرگے کیے تھے چارسدہ میں، کرک میں اور خیبر میں، اس دوران انہوں نے بڑی سخت لینگویج تو استعمال کی تھی، لیکن آج وہ جب وہاں پر پہنچے اڈیالہ کے باہر قریب، جہاں سے گاڑیاں آگے نہیں جانے دی جاتی، وہاں پہ اتر کر انہوں نے مکہ لہرایا۔ تو وہ بھی ایک جیسچر، ایک باڈی لینگویج کے ایک اگریسو لائن لینے کے لیے وہ جا رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک اچھا ان کا فیصلہ ہے کہ کیونکہ عدالتی فیصلے پر وہ کے تحت وہ ملنا چاہ رہے تھے بانی پی ٹی آئی سے، ان کو نہیں ملنے دیا گیا، تو اب وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ایک پٹیشن انہوں نے کہا ہے کہ ڈالیں گے۔ یہ ایک اچھا آف کورس قانونی راستہ ہے جو انہوں نے اپنایا ہے، تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتے چلیں۔ بہت بہت شکریہ۔